آج کی ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے 3 ڈالز۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا جسے پہیلیاں سلجھانا بہت ہی پسند تھا۔ اس نے اپنے عزیز دوست جس کا نام بادشاہ الہاس تھا اس سے ایک تحفہ پایا۔ اس کا ایک وزیر آیا اور تحفہ دے کے بولا، بادشاہ سلامت، میں اپنے بادشاہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ بادشاہ سلامت بولے، آہا، یقیناً یہ ایک پہیلی ہی ہوگی۔ تمہارے بادشاہ اور میں نے مل کر بہت سی پہیلیاں سلجھائی ہیں جب ہم گروکل میں تھے۔ آپ مہربانی کر کے آرام فرمائیے جب تک میں اس پہیلی کا سلجھاؤ دیکھتا ہوں۔ وزیر کہتا ہے، شکریہ حضور، میں جب تک آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ بادشاہ نے جب وہ ڈبہ کھولا تو اس کے اندر سے ایک پرچی نکلی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا، دیکھو، اگر تم یہ پہیلی سلجھا سکو تو بتانا۔ اور بادشاہ نے دوبارہ ایک خط لکھا جس میں اس نے لکھا کہ میں تمہیں اس کا جلد ہی جواب دوں گا۔ بادشاہ نے تینوں گڑیاں ایک میز پر نکال کے رکھ دیں اور ان کا معائنہ کیا۔ بادشاہ نے گھنٹوں بسر کر دیے گڑیوں کا معائنہ کرنے کے لیے اور ہر ایک چیز صاف صاف دیکھنے کے لیے، اور انہیں کچھ بھی مختلف نہ ملا۔ وہ سوچنے لگے کہ وہ کہاں سے چوک رہے ہیں، اور آخر کار اتنی جدوجہد کے بعد انہوں نے اپنے محل کے دانشور مرد سے مشورہ کیا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں تینوں گڑیوں میں کوئی فرق نظر آتا ہے تو بتاؤ۔ دانشمند کہنے لگا کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا حضور اعلیٰ۔ دانشمند شخص نے تینوں گڑیوں کا تفصیل سے ہر ممکن بات سے معائنہ کیا، پر وہ بھی ان میں کوئی فرق نہ ڈھونڈ سکا۔ دانشمند کہنے لگا، مجھے معاف کیجیے گا حضور، میرے خیال میں یہ تینوں گڑیاں ہو بہو ایک جیسی ہیں۔ بادشاہ بولنے لگا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ قطعی نہیں۔ دانشور نے جواب دیا کہ شاید آپ کا دوست مذاق کر رہا ہو۔ بادشاہ بولے، میرا دوست کبھی بھی پہیلیوں کے بارے میں مذاق نہیں کرتا۔ اور کہنے لگا، شاید ہمارے دربار کے مسخرے نے عمدہ کام کیا ہوتا۔ ٹھیک اسی ہی وقت دربار کا مسخرہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے اپنا نام سنا اور کمرے میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا، میں یہاں سے گزر رہا تھا اور آپ کو آپ کی زبان سے میرا نام لیتے ہوئے سنا۔ آپ کیا لینا پسند کریں گے حضور؟ بادشاہ کہنے لگے، اوہ، اگر ایک دانشمند نہیں سمجھ پایا تو شاید ایک مسخرہ سمجھ سکے۔ بادشاہ نے اسے کہا، کیا تم ان تینوں گڑیوں میں سے فرق ڈھونڈ سکتے ہو؟ مسخرے نے وہ تینوں گڑیاں اٹھائیں اور کہنے لگا، یہ تینوں ایک جیسا محسوس کرتی ہیں اور تینوں ہی ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ ان کا وزن بھی ایک جیسا ہے اور ان کی مسکراہٹ بھی ایک جیسی ہے۔ ان کی آواز بھی ایک جیسی ہے۔ ان کی آواز تو خاموش ہے جو ایک سی ہی سنائی دیتی ہیں۔ اور کہنے لگا، بالکل، ان میں کوئی فرق نہیں ہے حضور۔ تو ہو سکتا ہے یہ پہیلی ایک مذاق ہو۔ بادشاہ نے پھر سے کہا، جہاں تک پہیلی کا سوال ہے، میرا دوست بالکل مذاق نہیں کرتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ہر کسی کو اجازت دی کہ وہ اس پہیلی کو سلجھائیں، لیکن کوئی بھی اس پہیلی کو نہ سلجھا سکا۔ ایک دفعہ ایک ضعیف بڑھیا کو ان کے سامنے لایا گیا۔ بڑھیا نے کہا کہ میں نے سنا ہے ایک پہیلی ہے جو آپ سلجھانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اوہ، قصاگو بھی ایک پہیلیاں سلجھاتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا کہ شاید ہی کوئی قصہ یہ پہیلی سلجھا سکتا ہو، اور پھر اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس پہیلی میں ہی کوئی قصہ چھپا ہو۔ اور وہ کہنے لگی، ہاں، میں یہ کر سکتی ہوں، اس کے لیے مجھے چاہیے صرف 3 آپ کے بال۔ وہ کہنے لگی، کیا آپ مجھے ایک ایک کر کے 3 بال دیں گے؟ بادشاہ نے کہا، کیا تم مجھ پر حکم چلا رہی ہو؟ بڑھیا نے کہا، شاید میں دے رہی ہوں، میں کچھ بھی بلا وجہ نہیں کہہ رہی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک ایک کر کے بڑھیا کو بال دیا۔ اس نے پہلی گڑیا کو اٹھا کر اس کے کان میں بال ڈالے، پھر اس نے دوسری کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، اور پھر اس نے تیسری گڑیا اٹھائی اور اس کے کان میں بھی بال ڈالے۔ بادشاہ کے کہنے پر بڑھیا نے جواب دیا کہ پہلی گڑیا اس حکمران کی ہے جو بات سنتا ہے اور اپنے تک ہی رکھتا ہے۔ پھر دوسری گڑیا کا اس نے بتایا کہ یہ اس حکمران کی ہے جو ایک بات سن کر دوسری کان سے نکال دیتا ہے، اور تیسری گڑیا اس حکمران کی ہے جو بات کو سنتا ہے اور پھر لوگوں تک آگے پہنچا دیتا ہے۔
اس بڑھیا نے بڑی ہی عقل مندی سے یہ بات کہی کہ یہ حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بات سن کے اسے اپنے تک ہی رکھنا ہوتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سن کر آگے پہنچانا ہوتا ہے، جیسے کہ علم اور سٹوری وغیرہ، اور کچھ بات ایسی ہوتی ہیں فضول سی جو ایک بات سن کر دوسرے کان سے نکال دینا چاہیے۔ بادشاہ اس کی بات سے بہت خوش ہوا اور اس نے اسے بہت زیادہ انعام دیا۔ جب کبھی کہ بادشاہ کو کوئی فیصلہ لینا ہوتا، بادشاہ کو ان 3 گھوڑیوں کی کہانی یاد آتی تھی جو اسے ایک ضعیف بڑھیا نے بتائی تھیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ کوئی بھی بات ہو اس پر غور کرنا چاہیے اور حالات کے مطابق ہی اسے آگے لے کے چلنا چاہیے۔